Hello guys, Assalamu alaikum. I am Mad Ahsan. Welcome back to our channel, अहम एजुकेशनल चैनल। ट्रांसलेशन कोर्स के 10वें वीडियो में आपका फिर से इस्तकबाल है। हमारी ये वीडियो इंग्लिश टू अरबिक ट्रांसलेशन पर मुहित होगी। अगर आपने अब तक हमारी पिछली 9 वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरह आप प्लेलिस्ट से भी उनको हासिल कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं अरबिक टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, तो ये वीडियोस आपको काफ़ी मुफीद साबित हो सकती हैं। तो आप इनको ज़रूर देखें, आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए हम 10वीं वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, रशिया failed to resolve differences with the United States over a UN resolution to impose sanction on Iran. पहले हम इसके मुश्किल वर्ड्स देख लेते हैं। टू फेल, फशल यफशलु फशलन, टू फेल। टू रिजॉल्व, हल यहुल्लु हल्लन, to resolve. Differences, خلاف जमा खिलाफात. Over, بشأن. To impose, فرض يفرض فرضا على. Sanction, عقوبة جمع عقوبات. ایران، یہ ایران نام ہے، اسم بلد. Resolution, قرار جمع قرارات. اب ہم ترجمے پہ آتے ہیں۔ رشیا failed to resolve differences with the United States over a UN resolution to impose sanction on Iran. ہم کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ جب ہم انگلش سے عربک ترجمہ کرتے ہیں تو ہم عربک میں پہلے جو ہے ورب لے کر آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سبجیکٹ لے کر آتے ہیں، اور ورب جو ہوتا ہے ہمارا وہ سبجیکٹ پر محیط ہوتا ہے کہ سبجیکٹ مؤنث ہے مذکر ہے، اس کے حساب سے بھی ورب مذکر اور مؤنث ہوتا ہے۔ تو چلیے، فشلت روسیہ، روسیہ یہ نام ہے، کسی ملک کا علم ہے، اور اسی وجہ سے یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہم مؤنث فعل لے کر آ گئے فشلت۔ اور ماضی کیوں لے کر آئے؟ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فیلڈ جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ میں گفتگو ہو رہی ہے، تو فشلت روسیہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ٹو ریزالو ڈفرینسز، ٹو ریزالو ڈفرینسز فی حل الخلافات، فشل فی ناکام ہونا، ٹو فیل ان سم تھنگ، فشل روسیہ فی حل الخلافات، ٹو ریزالو ڈفرینسز with the United States، مع الولايات المتحدة، ٹھیک ہے؟ over، بشأن a UN resolution، بشأن قرار a UN resolution بشأن قرار للأمم المتحدة to impose sanction on Iran، يخص بفرض العقوبات على ایران۔ دیکھیے ہم نے لفظ یخصو بڑھا دیا، یہ قرار کی طرف یہ چیز لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس قرار کے لیے کہ یہ قرار جو خاص ہے بفرض العقوبات علی ایران، اس چیز کو بڑھانے سے ہمارا عربک جملہ بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا انگلش میں کوئی ورڈ نہیں ہے لیکن ہم عربک میں اس کو بڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم دوسرے جملے پہ آتے ہیں۔ سیکنڈ سینٹینس، The President of Pakistan, Pervez Musharraf, had called for the resumption of an India-Pakistan dialogue to resolve the Kashmir issue۔ اب ہم اس کے ورڈس میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ دعا يدعو دعوة إلى، to call for، استأنف يستأنف استئنافا، to resume، استئناف resumption، حوار dialogue، قضیة جمع قضایا issue۔ اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ The President of Pakistan, Pervez Musharraf, had called for the resumption of an India-Pakistan dialogue to resolve the Kashmir issue۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پرویز مشرف had called، ماضی بعید کی بات چل رہی۔ قد دعا، ٹھیک ہے؟ ہم قد دعا لے کر آئیں گے، قد لے کر آئیں گے، قد دعا کالڈ کے لیے ماضی میں ماضی کا صیغہ لے کر آئیں گے۔ قد دعا، کس نے دعا کیا؟ یہ دعوت کس نے دی؟ تو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان پرویز مشرف، قد دعا الرئیس الپاکستانی پرویز مشرف۔ کالڈ کس چیز کے لیے کالڈ ہوا؟ فور دی ریزمپشن آف این انڈیا پاکستان ڈائیلاگ، فور دی ریزمپشن، دعا الى ریزمپشن استئنافی، ریزمپشن آف، اذا استئناف الحوار بین الہند و پاکستان آف این انڈیا پاکستان ڈائیلاگ، کس لیے؟ ٹو ریزالو دی کشمیر ایشو، لحل قضیت کشمیر۔
امید ہے کہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے اب ہم تیسرے جملے پہ آتے ہیں. تیسرا جملہ ہے ہمارا many years ago there lived a farmer in Africa. His name was Tarla. He was very hard working. قبل عدة سنوات many years ago عاش يعيش عيشا وعيشة to live فلاح جمع فلاحون farmer افریقہ قارۃ افریقہ مجتہد للغایہ very hard working. ٹھیک ہے اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. دیکھیے many years ago there lived a farmer in Africa. ایک جملہ یہاں پر ختم ہو گیا. His name was Tarla. دوسرا جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا. He was very hard working. یہ تین جملوں پر محیط یہ پورا جملہ ہے. many years ago پہلے اس کا ہم ترجمہ کریں گے. many years ago ٹھیک ہے. قبل عدتی سنوات there lived a farmer یعنی ماضی کی بات ہے تو ہم کانا یعیشو there was lived a farmer there lived a farmer کانا یعیشو a farmer فلاح in افریقہ فی قارت افریقہ. قارہ چاہے تو بڑھا دیں گے چھوڑ دیں اس لیے میں بریکٹ میں لے کر آ گیا اس کو فی افریقہ. اس کے بعد جو ہے اگلی بات کیا ہے his name was ترلا وکانا was وکانا his name اسمہ تارلا. امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو. he was very hard working وکانا ساری بات جو ہے ماضی کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے اسی لیے میں پہلے ہی کانا لے کے آ گیا. ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پہلے ہی جملے سمجھ میں آئے کہ پہلے سے بات ماضی میں چل رہی ہے. he was very hard working وکانا he was وکانا very hard working مجتہدا للغایہ. آپ کو کہنا ہو کہ I am very hard working انا مجتہد للغایہ. ٹھیک ہے کتنی اچھی تعبیر ہے. اسی طرح کہنا ہے حامد مجتہد للغایہ. ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ بھی مجتہد للغایہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے امید ہے یہ جملہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہمارے تین جملے یہاں پہ ختم ہو چکے ہیں. اگر آپ نے اب تک جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس طرح کی ویڈیوز ٹرانسلیشن کے متعلق اور اسی طرح دوسری عربک کے متعلق دوسری ویڈیوز بھی اس چینل پر آتی رہیں گی جو آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتی رہیں گی. اگر آپ عربک سے جڑے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. آپ کو آگے مستقبل میں بہت ساری فائدہ مند چیزیں آپ کو اس پر ملتی رہیں گی. چوتھا جملہ ہے فورتھ سینٹینس. The British Prime Minister Boris Johnson said the only way to resolve the Kashmir issue is for India and Pakistan to sit across the table and have serious, meaningful dialogue. British المفردات اللغوية الصعبة British بريطاني الطريق الوحيد the only way الطريق الوحيد. ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے یاد کر لیں. across the table حول الطاولة serious جاد هادف meaningful. اوکے اب ہم ترجمے پہ آتے ہیں. The British Prime Minister Boris Johnson said the only way to resolve the Kashmir issue is for India and Pakistan to sit across the table and have serious meaningful dialogue. تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے ہمیں فعل ڈھونڈنا ہے ورب ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے ورب کیا ہے said. تو ہم said کیا ہے یعنی پاسٹ کی بات ہے تو ہم سیدھے قالا لے کر آ جائیں گے قالا. ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ فائل کیا بننا ہے. دی برٹش پرائم منسٹر یہ فائل ہے. دی برٹش پرائم منسٹر یہ فائل ہے. رئیس الوزراء البرطانی یہ مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے مذکر کا صیغہ ہے میسکولین ہے. ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم مذکر لے کر آ رہے ہیں اس کو بھی. واحد کیوں لے کر آ رہے ہیں واحد اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ فائل ظاہر ہے. ٹھیک ہے ظاہر ہے فائل. چلیے اس کے بعد کیا ہے بورس جونسن. اس کے بعد نام لے کر آ گئے بورس جونسن. اس کے بعد ہم اگلی چیز لے کر آ رہے ہیں دی اونلی وے ٹو ریزالو دی کشمیر ایشو. دی اونلی وے سیڈ دی اونلی وے. اس کے پہلے قالا ہے تو اس کے مقولے سے پہلے ہم انا لے کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے انا اونلی وے الطریق الوحید ان الطریق الوحید دی اونلی وے ٹو ریزالو دی کشمیر ایشو از فار انڈیا اینڈ پاکستان. الطریق الوحید پہلے فور انڈیا اینڈ پاکستان لے کر آ جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ٹو ریزالو دی کشمیر ایشو لے کر آئیں گے. ان الطریق الوحید کیونکہ واحد طریقہ انڈیا اور پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے
للہندی و پاکستانہ لحل قضیت ٹو ریزالو دی کشمیر لحل قضیت کشمیر. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. کیا ہے اس کے بعد لحل پاکستان کے بعد کیا ہے؟ ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل. ہوا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہوا ان تجلسا. تجلسا میں جو ہما کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ انڈیا اینڈ پاکستان، ہندو پاک کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، ہندو پاکستان کی طرف لوٹ رہی ہے. ان تجلسا حول الطاولہ اکراس دا ٹیبل، ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل حول الطاولہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اینڈ ہیو سیریس و تجریہ حوارن. سیریس میننگ فل ڈائلاگ. تو ڈائلاگ کا سب سے پہلے لے کر آئیں گے، اس کے بعد حادفن کا لے کے آئیں گے، پھر سیریس کا لے کے آئیں گے. ایسے ہوگا حوارن حادفن جادن. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ جملہ بھی سمجھ میں آ. سیریس مانے جادن، میننگ فل مانے حادفن. چلیے، امید ہے کہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. چلیے اب آخری جملے پر ہم آ جاتے ہیں. دی ففتھ سینٹینس. The US on Thursday asked Islamabad to use its influence to rein in Pakistan-based militant outfits operating in Kashmir. Okay. اب ہم اس کے مشکل ورڈز دیکھ لیتے ہیں پہلے. نفوذ، انفلوئنس. استغل استغلالا نفوذہ to use its influence. کبح یکبہ کبہن to rein in. اسی طرح to control ان کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ جماعت جمع جماعات. آؤٹفٹ الجماعات العسکریہ المتمرکزہ فی پاکستان. پاکستان بیسڈ ملیٹنٹ آؤٹفٹس. ٹھیک ہے، آؤٹفٹس مانے جماعت، عسکریہ مانے ملیٹنٹ، المتمرکزہ بیسڈ پاکستان. ٹو آپریٹ قام یقوم قیاما بعملیاتہ. چلیے اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. The US on Thursday asked Islamabad to use its influence to rein in Pakistan-based militant outfits operating in Kashmir. چلیے اب ہمیں ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں فعل کیا ہے؟ آسٹ. آسٹ کا کیا آتا ہے؟ یہ پاسٹ میں آپ کو دکھ رہا ہے. آسٹ کا کیا آتا ہے؟ طلبہ طلبہ طلبہ. تو اور کیا ہے؟ الولایات المتحدہ. ٹھیک ہے، طلبت الولایات المتحدہ. دی یو ایس آسٹ. ٹھیک ہے، دی یو ایس آسٹ. اس کے بعد کیا ہے؟ آن تھرسڈے یوم الخمیسی. کس سے؟ یا آس طلبہ من، کس سے مطالبہ کیا؟ من اسلام آباد. من اسلام آباد. to use its influence ان تستغل. طلب ان تستغل نفوذها. to use its influence ان تستغل نفوذها to rein in Pakistan based militant. لقبہ to rein in لقبہ پاکستان بیسڈ ملیٹنٹ آؤٹفٹس. اس کا پورا الٹا کر کے ہم ترجمہ، پہلے آؤٹفٹ ملیٹنٹ بیسڈ پھر پاکستان. لقبہ الجماعات العسکریۃ المتمرکزۃ فی پاکستان. ٹھیک ہے، جب بہت ساری صفتیں ہوں تو میں نے بتایا تھا کہ سب سے آخر والی صفت کو پہلے پکڑیں گے، وہاں سے شروع کریں گے، اس کے بعد آ جائیں گے. ٹھیک ہے، الجماعات العسکریۃ المتمرکزۃ فی پاکستان. ٹھیک ہے، التی آپریٹنگ ان کشمیر. آپ یہ جو ہے الجماعات العسکریۃ المتمرکزۃ یہ معرفہ اس لیے التی لے کر آگے. التی آپریٹنگ ان کشمیر تقوم بعملیاتها فی ولایت کشمیر. امید ہے کہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. دیکھیے اخبار میں ایک چیز جو ہوتی ہے، اخبار میں اگر کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ دلی، آئی ول ٹاک دہلی، کوئی ایمبیسی کہہ رہی کہ میں دہلی سے بات کروں گی، کوئی حکومت کہہ رہی میں دہلی سے بات. دہلی سے مراد ہوتا ہے کہ ہندوستان سے بات کریں گے، انڈیا سے بات کریں گے یہ. ٹھیک ہے، جو کیپٹل ہوتا ہے صرف اس کا نام لے کر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اس ملک کی طرف اشارہ کریں. جیسے اسلام آباد ہے تو اسلام آباد سے تھوڑی مطلب پوری پاکستان سے مخاطب ہوں گے، لیکن اسلام آباد اس کا کیپٹل ہے، صرف اسلام آباد لے کر آگے. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کہیں ایران کا ہے تو وہاں تہران سے ہے گئے، تہران کے بارے میں کوئی کہہ دیا، نام لے لیا تہران کا، اس سے پورا ایران مراد ہو جاتا ہے. عراق کا ہے تو اس کا جو کیپٹل ہے وہاں کا نام لے لیا، اس سے پوری بات ہو گئی. ریاض کہہ دیا، ریاض سے گفتگو کی ہم نے، ریاض سے مراد سعودی عرب اور اس کی حکومت ہوتی ہے. تو یہ جو ہے دہلی اور اسلام آباد اس طرح کی جو اس سے مراد جو ہوتی ہے پوری حکومت اور ہندوستان مراد ہوتا ہے. چلیے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب جو ہے ہم ہوم ورک لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. ہوم ورک نمبر 1. Representatives of 192 countries will meet in one of international conferences in Copenhagen.
دوسرا جملہ ہے دبئی از اے فیمس سٹی نون آل اوور دی ورلڈ. اٹ از این امپورٹنٹ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر. شکراً علی حسن استماعکم. Thanks for watching the video. Hope you like the video. Please subscribe for more videos. اور اگر آپ نے اب تک ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن نہیں کیا جس میں ہم تقریباً روز 3 4 5 جو ہے ورڈ میننگس کوئز کی شکل میں بھیجتے ہیں تاکہ آپ کوئز کرتے ہوئے چیزیں زیادہ یاد ہوتی ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ورڈس میننگ یاد ہوں اور آپ کا ورڈ پاور مضبوط ہو جس سے ٹرانسلیشن کرنے میں آپ کو مزہ آئے اور آسانی سے آپ ٹرانسلیشن کر سکیں. تو ہمارے ٹیلی گرام چینل کو ضرور جوائن کریں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. شکراً علی حسن استماعکم مرة أخرى. مع السلامة إلى اللقاء.